حافظ معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے میں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کی تقسیم کریں گے، کانٹوں کی تقسیم کریں گے۔ اور حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں میں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں اسٹیج پہ بیٹھا اس قدر بڑے جمع غفیر کو دیکھ کر میرے ذہن میں بابا شہید کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ اٹھو، زمانے کو بتلا دو، قرآن و سنت کے شدائی آ گئے ہیں۔ اور میں آج ہم یہاں اٹک میں اپنے قائدین کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ ہم وہ لوگ ہیں، یہ وہ قافلہ ہے کہ جو فاتح قادیاں صلاح اللہ مسدی رحمت اللہ علیہ اور امام المناظرین جناب شخص سوانی رحمت اللہ علیہ اور امام المجاہدین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور مولائے میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، شیخ جمیعت سلفی رحمت اللہ علیہ اور محدث زمان حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ اور شہید ملت حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، یہ وہ قافلہ ہے جو ان کی قیادت میں چلتا آ رہا تھا۔ اور آج اٹک میں اللہ کے فضل و کرم سے امیر جمعیت جناب پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور اب ہم اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک اپنے عزیز کے طول و عرض میں ختم نبوت کے جھنڈے کو لہرا نہیں۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جھنڈوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ ختم نبوت کے جانثاران کا عظیم الشان اجتماع اس بات کی اطلاع دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تلک پاکستان میں اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، آقا کائنات کی شان میں گستاخی کو کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا تم مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قائدین کے سامنے اس بات کا عہد کرنے کے لیے تیار ہو، ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور مجھے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، اور تاجدار ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بابا شہید کے الفاظ کس موقع پر مجھے یاد آئے؟ اہل حدیثوں، اللہ کی قسم ہے
ختم نبوت کی چوکھٹ کے اگر اس معاشرے میں کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو. تم نے ظاہری طور پر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی روکا ہے، باطنی طور پر بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ٹوکا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کو اپنے قائدین کی موجودگی میں اس بات کی اطلاع دینے آئے. مجھ سے قبل میرے برادران جناب فیصل افضل شیخ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے. یہ ریاست مدینہ کے دعویدار اللہ کی قسم ہے کہ اس دور میں جس قدر اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا گیا ہم نے اس سے پہلے اپنی زندگیوں میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. آؤ ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے. سنو ریاست مدینہ کے نعرے کو لگانے والوں، ریاست مدینہ کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھے، دوسرا ستون عمر فاروق تھے، تیسرا ستون زندہ رھین تھے، چوتھا ستون علی المرتضیٰ تھے. اس دور میں جس قدر گستاخیوں کا بازار گرم کیا گیا ہم آج یہاں پر اس بات کو ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنے کے لیے آئے. سنو جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک کارکن بھی زندہ ہے شان صحابہ میں ختم نبوت پر حرمت رسول پر آج کو نہیں آنے دیا جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان اسلاف کی روایات کے امین ہیں جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے نعرے کو خالی نعروں کو نہیں لگایا، دعووں کو نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر حلت شہادت کو پہن کے اس بات کو ثابت کیا جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. موت کیا چیز ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور سنو بابا شہید کے الفاظ میں ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا بیٹا وطن کی سر بلندی کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع حق نبوت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. آخر میں ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے قائدین کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرو اگر تمہیں قائدین لاہور کے لیے کال دے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، اسلام آباد کے لیے کال دے تمہیں میدان میں آنے کے لیے تیار ہو، اللہ کی قسم ہے ہم تمہیں اپنے بڑے کی برائی کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے. میں تمہیں علامہ شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آیا، حبیب الرحمن کی عظمت کے قصے سنانے کے لیے نہیں آیا. یہ ہمارا حصہ ہے. ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کمری والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں. اور قائدین کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو. بآواز بلند ایک مرتبہ پھر اس بات کا عہد کرو قائدین تمہیں باہر آنے کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع حق نبوت کے لیے کہے باہر آنے کے لیے تیار ہو. ایک وعدہ تم نے کیا، ایک وعدہ ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی بغاری اور مغاری
ہماری زرداری کا ہے، کسی روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیالی کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔